کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی ہم اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ بھی رنگ برنگے مدنی پھولوں سے ہے سجا۔ سلسلے کا آغاز ہوگا تلاوت کلام مجید سے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سنیے مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو جس کا موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے۔ لے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے مختلف سیگمنٹ، روحانی علاج، صحت نعمت میں آپ سن سکیں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو، خوابوں کی تعبیریں بھی انشاءاللہ آج سلسلے میں شامل کریں گے، اللہ عز و جل کی نعمت، سنت اور آداب، یہ سب کچھ اور بہت کچھ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں۔ لے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سلسلے میں شامل کرتے ہیں پیارا کلام۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بولو اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، یا نبی
نصر کرم فرمانا یا نبی نصر کرم فرمانا یا نبی پھر سے مدینے بلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا بولو حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار یا بار بنے آخر مدینے میں مزار بار بنے آخر مدینے میں مزار مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار ہے مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار حسنین کے نانا حسنین کے نانا بولو حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا بولو حسنین کے نانا حسنین کے نانا سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بہت پیارا کلام اور بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا. اسد بھائی ٹاپک کی جانب آتے ہیں. محبت رسول کے تقاضے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے. ٹھیک. اور کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے کہ دنیا و مافیہ میں جو بھی اس کے متعلقین ہیں، ایون کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ کرے گا تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ جان ایمان ہے. سبحان اللہ. اب جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت ایک بنیادی امر بھی ہے، تو اس کے تقاضے بھی ہیں، اور ان تقاضوں کا پورا ہونا ہمارے اس دعوے اور ہماری اس بات کا ایک مظہر ہوگا. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے یاد رکھا جاتا ہے. تو جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اس کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو شب و روز جو ہے وہ یاد کریں، زبان پر ہمارے تذکرہ ہو، ہمارے خیالات کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور ہو. اور کیا ہی خوب ہو کہ جاگتے ہوئے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر ہم کرتے رہیں، اور سوتے میں بھی اگر یادوں میں ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، خواب بھی ہمیں ایسے ہی نظر آئیں. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، آئیے ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. اچھا، جو آج آپ نے بیماری کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، کہ اس کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی، تو گاٹھیا
गठिया, ये बीमारी क्या है, थोड़ा ये बताइए। ये जोड़ों की बीमारी की एक किस्म है। अल्लाह ताला ने जो हमारे जिस्म के अंदर जोड़ बनाए हैं, ठीक है, उसकी जो हम अगर एनाटॉमी देखें तो जोड़ जो होता है वो दो हड्डियों का मिलने की जगह, ठीक है, उसको बनता है जोड़। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ होते हैं। तो ये जो जोड़ होते हैं इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि ये जोड़ जब मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो इनके अंदर कम से कम रगड़ पैदा हो। तो इन हड्डियों के ऊपर जहाँ जोड़ों पे होती है एक किस्म की ख़ास तह चढ़ी होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा, ये कार्टिलेज जो होता है जोड़ के अंदर, झिल्ली जो होती है जी, उसके अंदर जो है एक ख़ास किस्म की रतूबत निकलती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये इस तरह से आयल होता है गाड़ी के अंदर, इंजन में आयल डलता है, इस किस्म का एक रतूबत निकलती है। ठीक है, ये रतूबत जो होती है वो चिकनाहट पैदा करती है और जोड़ को रगड़ खाने नहीं देती। अच्छा, जोड़ जो है हमारा चलाने का काम जो करते हैं वो पट्ठे करते हैं। इस हाथ के अंदर 27 हड्डियाँ होती हैं। इसमें 27 ही है। ये यहाँ से लेकर कलाई से लेकर यहाँ पे 27 हड्डियाँ इसके अंदर। ठीक, तो ये इन मुख्तलिफ जोड़ बनाती हैं, जोड़ों पर। तो ये एक जोड़ की फिजियोलॉजी आपको मैंने अर्ज की। एक उंगली में कितने जोड़ हैं? जैसे ये इस उंगली के अंदर 3 जोड़ हैं। 3 जोड़ हैं, ठीक है ना। ये 3, 1 2 3 और 3 हड्डियाँ हैं, 1 2 3, ये छोटी छोटी सी 3 हड्डियाँ। ठीक ठीक ठीक। अब इसके अंदर जो है ना वो पट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पट्ठे होते हैं, वो जाके ये सारे काम कर रहे होते हैं ना। अब क्या होता है कि कुदरती तौर पर ये हमारा सिस्टम एक चल रहा होता है, इस बीमारी के अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन आना शुरू हो जाती है। तो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे अपने जिस्म की हिफाजत करता है। ठीक है। ये इम्यून सिस्टम खून के खलिए होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं जिसमें पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ये अल्लाह ताला ने एक फ़ौज हमारे जिस्म में तैयार कर रखी है। यही सेल्स हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अच्छा। और ये जोड़ों को तबाह करना शुरू कर देते हैं। अगर देखा जाए मोस्टली ये जो है वो ख़वातीन में होती है। इसमें जो ख़ास इसकी पहचान है या इसकी ख़ास अलामत है वो ये है कि उम्र सबसे पहले हम देखी जाएगी तो उम्र जो होती है 30 से 40 साल के दरमियान होती है, मर्द हो या औरत। अच्छा, ये 20-25 साल में नहीं, ये कम होती है, 20-25 साल में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 30 से 40 साल में होती है। और ये स्मॉल जॉइंट डिजीज़ को कहते हैं, यानी कि ये हाथों की जो जोड़ हैं उंगलियों के, ये इसमें होती है सिमेट्रिकल, यानी एक जैसे, यानी कि सारे जोड़ों में होगी। ऐसे नहीं कि अंगूठे में हो रही है तो इस उंगली में नहीं हो रही, नहीं, ये सारे जोड़ों में होगी। शुरू में जो इन्वॉल्व होते हैं वो हाथों के जोड़ होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले तो उनको दर्द शुरू हो जाता है और दूसरी अलामत इसके अंदर सूजन की आती है। ठीक। और ख़ास तौर पे ये जो जोड़ है हमारे, इसको कहते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, यानी कि ये उंगली का जोड़ जहाँ से शुरू होता है ये, और इसके बाद ये वाला जोड़। ठीक है। ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ पूरे हाथों के, दोनों हाथों के, ये इसमें दर्द शुरू होता है सबसे पहले। इसी तरह पाँव के जोड़ों के अंदर अच्छा सूजन आएगी और दर्द शुरू हो जाएगा। फिर ये आहिस्ते आहिस्ते बीमारी बढ़ती है। अगर इसका इलाज प्रॉपर तरीके से ना करवाया जाए तो एंड पे आखिर में जो है ना ये जोड़ों को ये तबाह कर देती है बीमारी, और जोड़ जो है वो अपनी इसकी जो हालत है उससे घूम जाते हैं, फिर जाते हैं। जी, कुछ कॉल सुनाइए मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या बात कहना चाह रहे हैं हमसे? मोहम्मद बशीर अतारी, पता गंजेरा, वाम हजरा, मियाँ वाली, पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर खुले आँख सल्ले आला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हुजूर डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था कि मेरी वालिदा मोहतरमा, उनके सर में बहुत शदीद दर्द होता है, उनके लिए इलाज अता फरमा दे, और उनके गुर्दों में तकलीफ होती है, क्या चीज इस्तेमाल करें ताकि दर्द खत्म हो जाए? जी इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बेगम को ख्वाब आ रहा है कि डेली मुसलसल आ रहा है कि ताकि वो डेली उसको वालदा नजर आती है और उसका ससुर उसको नजर आता है, डेली आता है। इसके बारे में आप मालूमात करो। मुझे भी मेरा वालिद नजर आता है ख्वाब में, वफात पा चुके हैं ना। जी डॉक्टर साहब, वालदा जो है वो शदीद सर में दर्द देता है और गुर्दों का भी मसला है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे 50+ एज हो गई किसी की ना, तो उनके अंदर जो बेसिक चीज़ें ना वो करा लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि उनका ब्लड प्रेशर चेक करवाइए कि आया ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या बढ़ा हुआ रहता है। अक्सर ये देखा गया ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। नंबर 2 जो है ना, आँखों की नज़र जो है, नज़र चेक करवाई जाए। ठीक है। बाद औक़ात नज़र कमज़ोर होती है, उसमें जो है ना वो चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। बाद औक़ात मोतिया आँखों में आ जाता है, और भी बीमारियाँ हैं उसकी वजह से। अच्छा, शुगर ज़रूर टेस्ट करवाई जाए कि शुगर भी बाद औक़ात जो है ना वो इस उम्र में, इस एज में आ जाती है। तो इसमें जो सर के दर्द हैं इसके लिए जो है ना इनको बेसिक चीज़ें भी अपनी करानी होगी।
اور کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس حساب سے ان کو ایگزامینیشن کرے، ان کے سائن سمٹمس بتائے۔ گردوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کا یوریا کریٹینین کروا لیں اور یورین ڈی آر وغیرہ کروا لیں، الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، اور اس کے حوالے سے بھی کسی یورولوجسٹ کو دکھا دیں تاکہ وہ مزید اس کی جو ہے نا وہ تشخیص کر سکے۔ ماشاءاللہ روحانی علاج بھی لیں گے حضرت؟ سر میں درد ہے، والدہ کے گردوں میں بھی تکلیف انہوں نے بتائی ہے۔ یا مجیبو جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ تو آپ اپنی والدہ کے سر پر 3 مرتبہ یا مجیبو پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ مزید گردوں کی تکلیف کے لیے آپ اپنے قریبی علاقے کے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں، وہاں سے گردوں پر باندھنے کے لیے، اور ایک مخصوص تعویذ گردوں کے لیے پینے کا دیا جاتا ہے، تو آپ وہ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مرض جاتا رہے گا۔ جی اسد بھائی، ایک بات معلوم کی کہ سسر خواب میں نظر آ رہے ہیں، اور پھر کبھی جو ہے ان کو بھی ان کے والد صاحب نظر آ رہے ہیں۔ مردے کو خواب میں دیکھنا اس کے اندر کوئی برائی والی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر زندگی بھر ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کمپلیٹ ہو گئے، وہ چلے گا، اگر وہ خواب میں آ جائیں نا، وہ خواب میں آ جائیں اور پھر وہ بلاوا بھی ہو، آؤ، یا کوئی مردہ کوئی چیز دے رہا ہے، پھر تو ایسی حالت خراب ہوتی ہے۔ کچھ تو نفسیاتی باتیں، جیسے کہ اب کوئی شخص زندہ ہے اس کے قریب بیٹھنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر میت رکھی ہو اور کسی کو کہا جائے کہ آپ اکیلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سب لوگ باہر چلے جائیں، تو اب وہ اسے گھبرا جاتے ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ یار کچھ ہو نہ جائے، حالانکہ وہ جب زندہ تھا تو وہ کچھ کر سکتا تھا، اب فوت ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا، لیکن ایک نفسیاتی طور پر ایک خوف سا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب زندہ بھی تو رات دن ملاقات ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی اگر خواب میں آ گیا مردہ تو وہ گھبراہٹ چڑھ جاتی ہے۔ تو شاید یہ وجہ ہے کہ جو میں سمجھاؤں کہ اصل خوف جو ہے وہ مردے سے نہیں ہوتا، اصل خوف موت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح مردے کا خواب میں آنا وہ بھی ایک موت کے تصور کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے مردہ کیوں نظر آیا، موت کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ انہوں نے جو یہ بات بیان کی ہے تو فقط نظر آ جانا اس کی کوئی تعبیر نہیں، اگر وہ کوئی کلام کرتے، کوئی بات کرتے، کچھ لینے دینے کا معاملہ ہو، یا مردے کے ساتھ کسی اور طرح سے انٹریکشن ہو خواب کے اندر، تو اس کے مطابق اس کی پھر تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں اب سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک نیا سیگمنٹ ہے سنتیں اور آداب۔ آج ہم ایک عبادت کے متعلق چند سنتیں اور آداب بتائیں گے۔ اچھا، عبادت سے متعلق؟ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، ایسی عبادت ہے جس سے عبادت گزار کے اطراف میں، اکناف میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ لیکن اس نور کو کوئی آنکھ والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ یہی عبادت جب حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تو ان کے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تم پر رحمت بن کر سایہ فگن ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ اپنے عابد کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ بیماروں کی اس میں شفا، ٹھیک، تندرستوں کے لیے ذریعہ بقا، اور جان کنی میں یہ ہے مشکل کشا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے عموماً ہمارے معاشرے میں اس عبادت کا ثواب مرحومین کو ایصال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ماہر 10 لوگوں کی بروز قیامت شفاعت کرے گا، اور وہ عبادت ہے تلاوت قرآن پاک۔ تو آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک کی سنتیں اور آداب بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک کتنا یاد کرنا ہم پر فرض ہے، کتنا واجب ہے، نماز کے اندر ہم نے اس کی کتنی تلاوت کرنی ہے۔ تو کم از کم ایک آیت مبارکہ کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا حفظ کرنا واجب عین ہے، اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی عبادت، قرآن پاک کو چھونا یہ بھی عبادت، اور اس کی تلاوت تو ہے ہی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تلاوت کرنے لگے تو مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے، اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر
یہ تلاوت کی جائے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے عقل تیز ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور تلاوت کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ یہ پڑھی جائے، اور اگر تلاوت کے درمیان کوئی دنیاوی بات کرنی پڑے تو پھر دوبارہ سے تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کیا جائے، اور اگر کوئی دینی بات کریں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوبارہ اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی اسد بھائی اپنے ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں، اب یہ کہ محبت رسول کے تقاضے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا تقاضا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے، اور یہ یوں سمجھیے کہ محبت کی سب سے بڑی دلیل اور محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت نہ کرتا ہو، اس کی نافرمانی کرتا ہو، تو پھر وہ محبت کیسی؟ یعنی جس سے محبت کی جا رہی ہے تو بندہ تو اس کے خوشی والے کام کرے گا، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس کا محبوب ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور اطاعت و اتباع کرنا ہے۔ اب مبلغ کے حوالے سے دیکھیں تو مبلغ کا کام تو دوسروں کو ترغیب دینا ہے، تو اس کے لیے اس تقاضے پر عمل کرنا عام انسان، عام مسلمان کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ زبان میں تاثیر اسی وقت ہوگی کہ جب وہ خود بھی عمل کرتا ہوگا۔ اور سب اب اپنی جگہ پہ مبلغ جو ہے مبلغ وہ جی ہر کوئی اپنی جگہ پر مبلغ ہے۔ اب مبلغ جب تک خود عمل نہیں کرتا ہوگا اور دوسرے کو کسی کام کے کہنے کا یا کسی کام سے رکنے کا کہے گا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا ہوگا تو اس کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے اس محبت کے تقاضے پر عمل کرنے کی سب سے بہترین مثال ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا، ایک تو یہ نہیں کہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ کر لو، اس پر وہ کیسا عمل کرتے ہوں گے، جبکہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آقا کی یہ خواہش ہے اور یہ پسند ہے، وہ اس پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ فقط انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے ہیں تو بس وہ آنکھیں بند کر کے اس بات پر عمل کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا جائے، ایک کہ محبت بڑھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اللہ عز و جل کی نعمت۔ جی احمد رضا بھائی، نعمت میں کیا ہے آج؟ آج کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے اندر دو بیماریوں کا علاج ہے۔ دو بیماریوں کا علاج ہے، ایک ہے ہائی بلڈ پریشر اور دوسری ہے دل کی بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت سے جادو اور جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اوہو، اچھا۔ وہ ہے مرغ، اللہ کی نعمت۔ اگر سفید رنگ کا مرغ گھر کے اندر موجود ہو جی تو اس گھر کے اندر جادو جنات کے اثرات نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے متعلق تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سفید مرغ میرا دوست ہے، تم بھی اسے دوست رکھو۔ سبحان اللہ۔ جس گھر کے اندر سفید مرغ ہوگا، جادو اس گھر میں نہیں ہوگا اور جنات اپنا شر نہیں پھیلا سکیں گے۔ سفید مرغ تو بھائی جن کے گھر میں ہے سفید مرغا وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے، اس کی خوب اچھی دیکھ بھال کیجئے۔ یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ کہ پیارے گھر میں شاہ فرمایا وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور ترغیب بھی دلائی تم بھی اسے دوست رکھو، سبحان اللہ۔ یہ وہی پرندہ ہے کہ کشتی نوح کے اندر بھی یہ موجود یہ پرندوں میں آئے گا، یہ پرندوں کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو گردن ہے اس کے اندر بھرپور غذائیت موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، اس کے اندر کارے رنگ کے ڈورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہ کھائے جائیں کیونکہ وہ حرام ہے، تو اس چیز کی احتیاط کی جائے۔ چلیں جی، اور یہ مرغ جو ہے یہ اذان بھی دیتا ہے، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جب یہ اذان دیتا ہے تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، تو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور یہ کہ اس کی اذان کی آواز جہاں تک جائے گی تو جنات وغیرہ بھی دور دفع ہو جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے دلچسپ معلومات بھی تھی، اور اللہ کی نعمت ہے مرغ کہ اس سے ہم بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں۔ جی دلچسپ معلومات کیا بتائیں گے؟ میں آج مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ تو جب بھی کسی سے گفتگو کی جائے تو پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ آیا کہ یہ جملہ مجھے عزت کی جگہ پہ کھڑا کرے گا یا ذلت کی جگہ پہ کھڑا کر جائے، تو یہ پہلے سوچ لیجیے کہ میں گفتگو کیسے کرنے جا رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، پہلے تو لو بعد میں بولو۔ ٹھیک۔ قاری صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ لوگوں سے جو ہے حسن اخلاق سے پیش آئے جائے تو انشاءاللہ جو ہے مدینہ کوئی پریکٹیکل ہو جائے، کیسے پیار و محبت کے ساتھ، کیسے جیسے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے؟ دعائیں آپ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ماشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مسکراتا رکھے، ٹھیک ہے، سدا خوش اور شاد و آباد رکھے۔ اب ملاقات کا تھوڑا سا ایک انداز بتایا کہ اس انداز سے ملاقات ہو، اب کتنا اچھا لگے
کہ آپ ملاقات کریں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور جو دوسرا انسان، مسکرانا سنت ہے، مسکرانا سنت ہے، یہ سنت میں نے آپ کو بتائی جو فٹافٹ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب سلام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا یوں تھا۔ اب جب میں نے دیکھا ہی نہیں نا، اب وہ سامنے آ رہا ہے، کیا وہ آپ سے دوسری مرتبہ ملاقات ہے، اب دوبارہ کیجئے۔ ہاں جی، میں کسی کام ہے، تم کیا بات کر رہے تھے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیارے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی سے ملیں، ملاقات کریں، تو جس سے ملاقات کریں اس کے چہرے کی طرف بھی دیکھیں، اس سے بھی خیر خیریت معلوم کریں۔ تو اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس طرح امیر السنت باپا جانی جاتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔